الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ تو بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہ بھی کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے، انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے، بندوں کو رب سے آ کے ملایا حضور نے۔ جب کفر و شیطنت کا بہر سمت راج تھا، جب کفر و شیطنت کا بہر سمت راج تھا، ایمان کا چراغ جلایا حضور نے۔ آپس میں قتل و ظلم تھا جس قوم کا شعار، اس کو ہے بھائی بھائی بنایا حضور نے۔
حق کی خصوصیت میں کوئی نہیں شریک، حق کی خصوصیت میں کوئی نہیں شریک، توحید کا یہ نقطہ بتایا ہے۔ اللہ وحدہ کی عبادت کریں سبھی، اللہ وحدہ کی عبادت کریں سبھی، جامع سبق بھی یاد کرایا حضور نے۔ بندہ جبیں سے رنج و الم بہر حق سہے، بندہ جبیں سے رنج و الم بہر حق سہے، سینے کا ڈبر ہم کو جھکایا حضور نے۔ غیروں کے آستاں پہ تھا انسان سرنگوں، غیروں کے آستاں پہ تھا انسان سرنگوں، چوکٹ پہ ایک ہی کی جھکایا حضور نے۔ باطن میں عشق حق کے فروزاں کیے چراغ، باطن میں عشق حق کے فروزاں کیے چراغ، اجڑے ہوئے دلوں کو بسایا حضور نے۔ ایک پہ کرے حسیں تھے خلق عظیم کے، ایک پہ کرے حسیں تھے خلق عظیم کے، کیا منفرد مقام ہے پایا حضور نے۔ طائف میں سنگ کھائے مگر بد دعا نہ دی، طائف میں سنگ کھائے مگر بد دعا نہ دی، عظمت کا یہ نقش اپنی بٹھایا حضور نے۔ امت کے واسطے تھے جناب اسوہ عمل، امت کے واسطے تھے جناب اسوہ عمل، جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا حضور نے۔ انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے، بندوں کو رب سے آ کے ملایا حضور نے۔ حق کی کسی خصوصیت میں کوئی نہیں شریک، توحید کا یہ نقطہ بتایا حضور نے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج پاکستانی تقویم کے لحاظ سے ربیع الاول کی 8ویں تاریخ ہے، اور یہ 8ویں تاریخ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ہے۔ میں اور آپ بچپن سے دیکھتے سنتے چلے آ رہے ہیں، شروع میں تو ایک عام محاورہ استعمال ہوتا تھا، 12 وفات 12 وفات 12 وفات۔ مطلب یہ تھا کہ یہ وہ تاریخ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ 12 میلاد 12 میلاد، 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور
سچ یہ ہے کہ نہ 12 میلاد ہے اور نہ 12 وفات ہے۔ آپ حضرات کے لیے یہ بات نئی تو ہوگی ضرور۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے سمیت ہمارے جیسے لوگوں نے کام نہیں کیا، بس ایک تماشا ہے جو ہو رہا ہے، ہوتا چلا آیا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اس کائنات کے لیے خدا کی رحمت۔ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا صلی اللہ کے اللہ رحمت للعالمین، میرے پیغمبر ہم نے سارے جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلو سے خدا کی رحمت تھے، ہر پہلو سے خدا کی رحمت، جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ میں جس علاقے میں پیدا ہوا وہاں زیادہ ان پڑھ لوگ تھے، پڑھا لکھا گھرانہ کسی درجے میں ہمارا ہی تھا۔ میرے دادا بزرگوار بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، عالم تو تھے ہی لیکن بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کے والد بہت بڑے علامہ تھے، وہ پاکستان بننے سے پہلے اس خطے کو چھوڑ کر کشمیر چلے گئے تھے۔ یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ کیوں ایسا کیا۔ اتنا سننے میں آیا ہے کہ گھوڑوں پر اپنی کتابیں لاد کر، بہت بڑے علامہ تھے، جو یوں کہہ لیجیے آپ کے ہندوستان میں اس زمانے میں مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، اس ٹائپ کے لوگ تھے۔ یہ جو میرے بزرگ ہیں، میرے پردادا بزرگوار، ان کا نام تھا عبد الحمید۔ کچھ تحریریں جو میرے پاس ان کی ہیں، وہ اتنے خوبصورت خطاط تھے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس زمانے میں شاید اردو کا کوئی رواج نہیں تھا لکھنے کا، اس وجہ سے ان کی کوئی تحریر اردو میں میرے سامنے نہیں، فارسی اور عربی کی تحریریں میرے پاس ہیں۔ فارسی میں ایک کتاب ہے 1400 اشعار پر مشتمل، اس کا نام ہے تحفۃ الاحباب۔ حیران رہتا ہے انسان کہ اس زمانے میں نامساعد حالات کے اندر ان کو یہ خوبصورت خط کس نے سکھایا، کہاں سے سیکھا انہوں نے، اور فارسی میں اتنی بڑی مہارت۔ ان کے والد حافظ عبد الکریم، تھوڑا عرصہ پہلے میں جب گیا تھا تو ان کی قبر تقریباً 200 سال سے یا زیادہ عرصہ ہو گیا، قبر ان کی خستہ ہو چکی تھی۔ تو پھر میرے چھوٹے بھائی نے کافی محنت کر کے، پیسے خرچ کر کے، تو اس قبر کو درست کیا اور اس کے باہر ایک دیوار بنا دی اور اس پہ ایک بڑا کتبہ سا لگا دیا ان کے نام کا بھی اور خاندان کے بہت سے لوگ۔ میرا نام بھی انہوں نے لکھ دیا۔ میں نے کہا میری تو کوئی حیثیت نہیں، میرا نام لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ بہرحال ان کے ایک والد سے حافظ محمد امین، یہاں تک مجھے اپنا شجرہ نسب معلوم۔ میرے والد کا نام تھا قاضی عبد الرحمن،
ان کے والد کا نام تھا، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، بہت بڑے ولی اللہ تھے، غلام محمد۔ ان کی ولایت کی بھی تھوڑی سی جھلکی میں نے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ میرے والد صاحب نے جو بتائی ہے، اور ان کے والد تھے مولانا عبدالحمید، جو کشمیر چلے گئے۔ ان کے والد یہیں رہے، جن کی قبر کا میں نے حال آپ کو مختصر سنایا، اور ان کے والد یہیں۔ اس سے آگے مجھے اپنا شجرہ نسب معلوم نہیں، نہ کسی تحریر میں پڑھا تھا، نہ کسی نے بتایا۔ یہ جو میرے دادا بزرگوار تھے غلام محمد، انہوں نے ہندکو زبان میں، پنجابی سے ملتی جو زبان ہے، سی حرفی لکھی تھی، سی حرفی، یعنی 30 حرف جو ہوتے ہیں نا، الف با تا سا جیم ہا سے یا تک، ہر حرف پر 4 شعر۔ شاید میں کسی وقت آپ حضرات کو فراہم بھی کر دوں۔ 110 سال کے بعد مجھے اس سی حرفی کے ٹکڑے ٹکڑے کاغذ ملے تھے، اور میں نے کوشش کر کے تو اس کو چھاپ دیا۔ ان کے بارے میں میرے والد صاحب بتاتے ہیں، میں نے ان کو نہیں دیکھا، مجھے ان کی تاریخ وفات جو معلوم ہوئی ہے 12 دسمبر 1947، اور میری غیر حقیقی تاریخ میلاد جو ہے 12 دسمبر 1948۔ لیکن یہ اس لیے میں غیر حقیقی کہتا ہوں کہ اس وقت شناختی کارڈ بن رہے تھے، تو عمر تھوڑی تھی، شناختی کارڈ بنانے کے لیے عمر بڑھانی پڑی، زیادہ کرنی پڑی، اور عمر میری 1951 ہے۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ رات کے وقت ہم اپنے مکان کے باہر، میں یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ میں کو اپنے خاندان کا پرچار یا بڑائی بیان کروں، اللہ کے پناہ، خدا کی لعنت ہے ایسی سوچ پر بھی جو اپنی برتری کا اظہار کرتا ہو، خدا مجھے محفوظ رکھے۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے باہر ایک بڑا پلاٹ تھا، اب بھی ہے۔ میں اپنے والد کے ساتھ چارپائی، بڑی چارپائی تھی، اس پر سوئے ہوا تھا، قریب البلوغ تھے یہ بھی۔ موسم سے بڑا خوشگوار، چاندنی تھی۔ سحری کے وقت میرے سر کی طرف کھر کھر کی آواز آئی، اور یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے والد صاحب اتنے راس باز انسان تھے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شاید ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ جھوٹ، فریب، فراڈ نام کو ہوا بھی نہیں لگی تھی اس کو، اتنی سادہ طبیعت انسان تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ کھر کھر کی آواز سے میں سوچنے لگا یہ کیا ہے، لیکن اپنے والد کا ڈر اس قدر تھا کہ ہم ہل نہیں سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے۔ میرے دادا کا اتنا رعب تھا سارے خاندان پر کہ بھائی آپس میں بیٹھے، ان کے بیٹھے خسر خسر کرتے تھے، مجھے اونچی آواز سے بول بھی نہیں سکتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے بول تو نہ سکا تھا، سوچنے کا میں نے سر سے چادر تھوڑی سی سرکا کر اپنی ایک آنکھ سے دیکھا تو میرے والد صاحب کے پاؤں ننگے ہیں، تلوے ننگے ہیں، ان کو شیر چاٹ رہا ہے۔ کہ میں تو اور گھبرا گیا، خوف زدہ ہو گیا، لیکن ہل نہیں سکتا، نہ بول سکتا، تو باپ کا خوف ہے، ادھر شیر کا خوف۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سحری کا وقت آیا، سحری کے اٹھتے تھے، تو والد صاحب اٹھے، تھوڑے سے چند فٹ بلندی پر ہماری اپنی مسجد اب بھی ہے، اس میں تہجد پڑھنے کے لیے چلے گئے، تو میں نے چاندنی میں دیکھا کہ شیر پیچھے پیچھے سے جا رہا ہے جیسے وفادار کتا جاتا۔ یہ ضمناً میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں چھوٹا سا تھا، تو ہمیں عام لوگ، محلے کے لوگ کہا کرتے تھے شیر ان کے پاس آتا تھا، شیر ان کے پاس آتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی شیر ان کے پاس، شیر تو ایک درندہ ہے، درندہ کسی انسان کے پاس کیسے آتا ہے، انسان کیسے برداشت کرتا ہے؟ لیکن میرے والد صاحب نے اپنی چشمدید سارا کچھ بیان کیا، تو پھر مجھے یقین آیا کہ عام لوگ جو بات کرتے ہیں وہ غلط نہیں۔ میں ایک حقیر سا انسان ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے ممبر بٹھا دیا،
لیکن میرے بہت بڑے لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے، ان کی کرامت بیان کروں۔ ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر سارے لوگ زمیندار تھے، اب بھی ہیں۔ ایک آدمی ہمارے گھر کے قریب تھا، اس اپنے کھیتوں میں ہل چلایا کرتا تھا، اس زمانے میں ٹریکٹر نہیں تھے، ہل چلاتے تھے۔ ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا، انہوں نے اذان پڑھی تو وہ آدمی نماز کے لیے نہیں آیا۔ یہ تھے بڑے سخت، انہوں نے آواز دی کہ نماز کے لیے کیوں نہیں آیا؟ خیر وہ بھاگتا ہوا آیا نماز کے لیے، دیکھا تو اس کی مونچھیں جو ہیں اس کے منہ میں آ رہی ہیں۔ لیکن یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ اس نے کہا کہ بس اپنی مصروفیت کی وجہ سے حجام دور ہے، اس کی دکان دور ہے، شہر تو ہے نہیں، وہ دیہات تھا۔ تو دادا بزرگوار نے اپنے گھر سے کینچی منگوائی، کینچی منگوا کر یہ اوپر سے جتنے بھی بال کا نظر آنے وہ سارے خود کاٹ دیے اس آدمی۔ اور اس آدمی نے ازرائے مذاق کہا یا سنجیدگی سے کہ انہیں کچھ ایسا کریں کہ یہ دوبارہ آئیں نہ بات۔ میرے دادا بزرگوار نے اپنے لعاب لگا کر انگلی پھیر دی ان پر، مرتے دم تک اس کے بال نہیں آیا۔ مطلب صاحب کرامت بزرگ سے، میں کرامتیں نہیں بیان کر رہا ہوں، میں خود ایک بڑے خاندان کا آدمی ہوں لیکن خود حقیر سا انسان ہوں۔ آپ سے صرف دعا کی درخواست ہے بس کہ اللہ مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے۔ ان بزرگوں کی جو تحریریں ہیں فارسی اور عربی زبان میں، حیران رہتا ہے انسان، بالکل دیہات، کس طرح انہیں وقت گزارا ہے، کہاں یہ چیزیں سیکھی تھیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات۔ لیکن اتنا خوبصورت خط عربی کا بھی ہے اور اتنا خوبصورت خط فارسی کا بھی، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ان کی جو تقوی اور طہارت اور بزرگی اور پارسائی، وہاں ہر زبان پر اس کے چرچے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا نہیں، میں نے اپنے دادا بزرگ 1 سال پہلے وفات پا گئے تھے، جو دوسرے بزرگ ہیں ان کا تو خیر صرف ذکر ہی سنا ہے۔ میں خود تو کچھ نہیں ہوں، لیکن فارسی کا ایک محاورہ ہے، گرچہ خردیم نسبت است بزرگ، ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں لیکن ہماری نسبتیں بہت اونچی ہے۔ اس وقت میں نے قرآن کریم کی جو آیات پڑھی ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے نبی اعلان فرما دیں کہ لوگوں خدا سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ ایک آدمی آگے چل رہا ہے، اس نے قدم آگے اٹھایا ہے تو پیچھے چلنے والا پھر اس کے قدموں پر قدم رکھ کر چلے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن کریم کے اندر 2 قسم کے الفاظ استعمال ہوئے، آپ حضرات دھیان سے اس کو سنیں، اللہ عمل کی توفیق دے مجھے اور آپ کو بھی۔ ایک لفظ ہے اتباع، اس کا معنی کسی کے نقش قدم پر چلنا، اس کا قدم آگے اٹھے گا، آپ کا قدم بعد میں اٹھے گا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ ایک ہے اطاعت، قرآن کریم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا، بات ماننا۔ تو قرآن حکیم کے اندر اللہ کریم نے دونوں باتیں فرمائی ہیں کہ نبی کی اتباع بھی کرو اور اطاعت بھی کرو۔ یہ دونوں آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں، اب میں پھر پڑھتا ہوں اور ان کا ترجمہ سناتا ہوں، آپ حضرات کو پھر باتیں آگے کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے نبی اعلان کر دیں کہ تم خدا سے پیار کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی میرے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کریں گے۔ اگلی آیت میں ہے قل اطیعوا اللہ، یہ بھی کہہ دو کہ لوگوں اطاعت کرو اللہ کی۔ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو، اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنے کو۔ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے، بات ماننے، وہ بات جو کی ہے پیغمبر نے وہ آپ مانو اس کو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اطاعت بھی نہیں کریں گے، بات بھی نہیں مانیں گے، تو آخری بڑا سخت فیصلہ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن حکیم کے اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نبی کی بات جو اسے علم میں آ چکی ہے نہیں مانتا، پورے شعور کے ساتھ اسے پتا ہے کہ یہ میرے نبی نے فرمایا، نہیں مانتا، اللہ نے اس پر فتویٰ لگا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتے۔
آپ حضرات چونکہ میرے بھائیوں سے زیادہ عزیز ہیں میرے لیے، آپ میرے ہی خاندان ہیں، میں نے ساری زندگی آپ کے پاس گزار دی. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو صحیح صورتحال سے آگاہ کروں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور سچی اطاعت وہ نقشہ آپ کے سامنے آئے اور آپ کو اللہ توفیق دے تو زندگی بھر اس کے مطابق زندگی گزاریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری؟ آپ کے شب و روز کیسے تھے؟ آپ کے معاملات کیسے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پیروکاروں کے ساتھ، غیر لوگوں کے ساتھ؟ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان اس سے آگاہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس حسن سلوک کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش آتے تھے یا اپنے صحابہ سے پیش آتے تھے، یہ بات ایسی ہے کہ اس کے لیے مزید دلائل کی ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق انسان اس دھرتی پر پیدا ہی کوئی نہیں ہوا. ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری مائیں، امت کی مائیں، ازواجہ امہاتہم، اللہ نے فرمایا کہ نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. ہماری مائیں ان کی جوتوں پر قربان، وہ اتنی بڑی مقدس تھیں. ان کا تذکرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو حیران رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خوبصورت سلوک تھا ان کے ساتھ. ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کے گھرانے میں بعض اوقات پورا ہفتہ چولہا نہیں جلتا تھا. یہ کوئی ڈرامے نہیں ہوتے تھے، معاشی حالات اس قسم کے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسائل نہیں تھے کہ گھر کے تمام لوگوں کے لیے فراخ دلی کے ساتھ کھانا پکے. ام المومنین ذکر فرماتی ہیں کہ ایک ہفتہ، بعض اوقات، ہمیشہ نہیں، چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اس کے باوجود کسی زوجہ مطہرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شکایت نہیں کی. اور آپ ایک سے زائد مرتبہ میری زبان سے سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نہیں تھی، دو نہیں تھی، تین نہیں تھی، چار نہیں تھی. یہ چار کی تو امت کے لوگوں کو اجازت ہے، لیکن خود پیغمبر کے لیے یہ قانون نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 ازواج مطہرات تھیں. یہاں یہ بھی چلتے ہوئے بات کہہ دوں کہ سب سے پہلی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی ہیں، یہ مکہ شہر کے ایک امیر آدمی کی بیٹی تھیں، امیر زادی تھیں. ان کے والد کا انتقال ہوا تو والد کا سارا سرمایہ، سارے اثاثے ان کے قبضے میں آ گئے. وہ کاروباری آدمی تھے، دوسرے ملکوں کے اندر وہ تجارت کرنے آتے جاتے تھے، وفات پا گئے. تو پھر ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شہر کے جو کوئی دیانتدار آدمی، کاروباری سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوتے تھے، ان کو اپنا سرمایہ جائے اثاثہ دے کر بھیج دیا کرتی تھیں ملک شام یا یمن، دوسرے علاقوں میں، اور ان کے ساتھ طے کر لیتی تھیں کہ آپ کو اس کا اتنا پیسے دیں گے، اور ان پیسے مل جاتے تھے ان کو. قضاء و قدر کے فیصلے ایسے تھے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی، دیانتداری، امانتداری آہستہ آہستہ مکہ شہر کے اندر ان کا چرچا ہونے لگا. ان کے دل میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ یہ نوجوان جو اتنی اچھائیاں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، تو کیوں نہ ان کے ساتھ بات کروں کہ یہ میرا مال لے جائیں، بیچ کر آ جائیں اور ان کے ساتھ معاہدہ کر دیا جائے. چنانچہ انہوں نے معاہدہ کر لیا. تفصیلات نہیں ذکر کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اپنا مال دے کر، اور اپنا ایک غلام میسرہ نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ساتھ بھیج دیا.
یہ گئے ملک شام کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھے، ایک عیسائی پادری تھا، اس پادری نے اس میسرہ سے، یعنی یہ جو غلام ساتھ گئے تھے، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ مکہ شہر کے ایک اچھے گھرانے کے نوجوان ہیں۔ اس وقت رسول اللہ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، نہ نبوت آئی تھی۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھنے والا خدا کا نبی ہوتا ہے۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا خدا کا نبی ہونے کا، لیکن ان کی شرافت، ان کی انسانیت، خوبیاں پورے مکہ شہر کے اندر معروف ہیں۔ اس آدمی نے یہ بات کہی، میں ان سے اور کوئی بات تو کر نہیں سکتا، نہ مجھے کوئی حق حاصل ہے، تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ ساتھ رہنا، یہ بڑا قیمتی انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بازار کے اندر وہ جو سودا کرنا تھا، سودا کیا ایک آدمی کے ساتھ، اس کے ساتھ تھوڑا سا الجھ گیا معاملہ۔ اس آدمی نے لات و عزا کی قسم کھائی، مشرک تھا، کہ میں سچ پر ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا میں قسم تو نہیں کھاتا، نہ لات کو جانتا نہ عزا کو جانتا ہوں، میں یہ معاملہ ہی چھوڑ دیتا ہوں، جو تمہاری طرف جو کچھ گیا میں وہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں معاملہ ہی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے، جتنا کچھ سیدہ خدیجہ نے مال دیا تھا اس کا کئی گنا زیادہ منافع کما کر لائے، اور جیسے مکہ شہر کے اندر داخل ہوئے، اچھا میسرہ کو یہ حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ رہنا، دیکھنے یہ کرتے کیا ہیں، ان کی حرکات سکنات کو نوٹ کرنا۔ واپس جیسے مکہ شہر میں داخل ہو رہے تھے، اللہ کا کرنا دیکھا کہ سخت گرمی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ چل رہا، خدا کے فرشتے سایہ کر رہے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مکان کی چھت سے چڑھ کر دیکھ رہی تھی، اور انہوں نے اپنی سہیلیوں کو بلا لیا کہ دیکھیے جس نوجوان کو میں نے اپنا تجارت کا مال دیا تھا وہ اتنے دیانتدار آدمی ہیں اور اتنی خوبیاں والے ہیں کہ مسلسل دھوپ کے اندر ان کے سر پر سایہ ہو رہا۔ ابھی تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ خدا کا نبی۔ قصہ مختصر یہ کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، میسرہ نے جو کہانیاں بھی راستے میں تھیں بیان کر دیں، ان کی خوبیاں سامنے آ گئیں۔ سیدہ خدیجہ نے ان کو دگنا منافع دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ساری خوبیاں ان کے سامنے آئیں تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا یار کہ اے میرے چچا زاد بھائی، اسا جملہ کا، اے میرے چچا زاد بھائی، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے نکاح کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقفے کے بعد فرمایا ٹھیک ہے، تفصیلات چھوڑتا ہوں، بالآخر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے اندر ان کے چچا بھی شریک ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ بھی شریک ہوئے، بہت سارے۔ تھوڑے دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر غار حرا میں، مکہ شہر کے کنارے پر، آپ نے وہ پہاڑ دیکھا ہوگا، گئے بھی ہوں گے، مجھے بھی اللہ نے توفیق دی اس مقام پر پہنچنے کی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی۔ غار حرا میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تنہائیاں گزارتے، اور بالآخر جب 40 سال کی عمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ کی وحی آ گئی۔ یہ یاد رکھیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ کتنی تھی؟ آپ کی زبان سے ایسا نکلوانا چاہتا ہوں کہ بہت ساری غلطیاں جو ہیں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجہ کی عمر مبارک بھی 25 سال تھی۔ آپ کے لیے افراط ضرور ہوگی کیونکہ آپ نے کتابیں پڑھا کہ وہ 45 سال کی، 45 غلط ہے،
بہت ساری باتیں، کسی میں 28 سال لکھا ہے، کسی میں 21 سال لکھا ہے، کسی کچھ لکھا ہے، کسی کچھ لکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 25 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بھی 25 سال تھی۔ علامہ ابن کثیر نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت جو تذکرہ لکھا ہے اس میں یہ دو باتیں لکھی، کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 65 سال کی عمر میں وفات پائیں، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ 50 سال کی عمر میں وفات پائیں۔ وہ اصح، صحیح ترین بات یہ ہے کہ 50 سال کی عمر میں وفات پائیں، تو 25 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے اور 50 سال کی عمر میں وفات پائی۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اور سیدہ خدیجہ کی عمر مبارک ایک جیسی تھی۔ یہ بات ہے۔ اچھا، یہ بات میں کیوں ذرا زور دے کر توجہ دیں؟ آپ کا علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یعنی صاحبزادیاں حضرت خدیجہ سے تھیں، دو صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، یہ بھی حضرت خدیجہ سے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی اسی کو مانا جائے اور وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، باقی کسی اولاد کو نہ مانا جائے، بیٹیوں کو نہ مانا جائے، کیونکہ بیٹیوں کو مانا تو پھر داماد بھی ماننے پڑیں گے۔ بیٹیوں کو تسلیم کر لیا تو ابو العاص بن ربیع کو بھی داماد ماننا پڑے گا، بیٹیوں کو تسلیم کر لیا تو عثمان ذی النورین کو بھی داماد ماننا پڑے گا۔ وہ ان کو گوارا نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ صرف ایک آدمی ایک داماد۔ کیا ہوا جی؟ دھماکہ سے ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک داماد کو مانا جائے اور وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ آپ جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کسی صورت کے اندر بھی یہ شرف کسی اور کو دینا نہیں چاہتے کہ حضور کا کوئی داماد اور بھی ہو۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی ہی داماد تھے اور ایک ہی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کتنی تھیں؟ 4 صاحبزادی تھیں۔ نام ذہن میں رکھنے سے، بڑی صاحبزادی کا نام تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرے نمبر کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا، یہ جو سیدہ رقیہ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال دیا تھا، اپنی سب بہنوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھی، اس لیے ان کو رقیۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ لیکن یار لاگوں نے زہرا کھینچ کر دوسری طرف لے گئے، خیر ہم نہیں انکار کرتے، سبھی زہرا تھیں، لیکن اصل میں زہرا جو تھیں وہ سیدہ رقیہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہ بات تھوڑی سی تفصیل سے میں بیان کر لوں، زندگی کو پتہ ہے نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سارے صحابہ کرام مکی زندگی کے اندر مشرکین کے مظالم سے تنگ آ کر ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، یہ آپ کے علم میں ہے، ہونی چاہیے۔ آپ دنیا کے اور کسی کام کے بارے میں معلومات رکھیں نہ رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں معلومات ضرور رکھیں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جس وقت حبشہ میں پہنچے ہیں تو یہ تو مسافر لوگ تھے، یعنی کہ کوئی بنگلہ کوٹھی تو تھی نہیں، تو نہ ان کے لیے وہ تیار تھی، کوئی خیمے وغیرہ بنا کر ان کے اندر وقت گزارتے ہوں گے۔ حبشی زندگی کے اندر اتنی حسین و جمیل خاتون کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ کون؟ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نمبر کی صاحبزادی۔ تو حبشی لوگوں کے جو نوجوان تھے وہ منڈلاتے رہتے تھے حضرت رقیہ جہاں بھی ان کا خیمہ تھا اس کے ارد گرد، انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ ایسی حسین و خوبصورت عورت دنیا میں ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ نوجوان لڑکے جو ہیں کسی حسین خوبصورت لڑکی کے ارد گرد جو گھومتے ہیں منڈلاتے رہتے ہیں تو ان کی سوچوں کا زاویہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تو پیغمبر زادی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادی تھی، یہ تنگ جب ہوئیں تو انہوں نے
ٹھیک کریں یار، بڑی اہم باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دوستوں سے معلوم ہو جائیں۔ یہ پریشان ہوئیں تو اور تو کسی سے شکایت کر نہیں سکتی تھیں، انہوں نے اللہ سے شکایت کی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ پیغمبر کی بیٹی تھی، اللہ نے پھر شر سے محفوظ فرمایا۔ کتابوں میں لکھا ایک ایک کر کے سب دنیا سے چلے گئے۔ کس طرح گئے تفصیلات کا علم نہیں ملا۔ اور یہی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب شروع میں نکاح ہوا ہے مکی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید کو کچھ کھانے پینے کی چیز برتن میں ڈال کر فرمایا کہ عثمان کے گھر دے آؤ۔ یہ میں نے لکھا بھی ہے، دعا کریں کہ جلدی وجود میں آ جائے۔ بہت مہنگا کام ہے۔ کل میں نے کاتب کے حوالے کی تو اس نے کہا 2 لاکھ روپے صرف کتابت کا لوں گا۔ بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا لے جاؤ بھائی، دیکھو خدا کیا کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گھر تھا، حضرت زید کو حکم دیا کہ بھائی کھانے پینے کی چیز وہاں دے رہا۔ حضرت زید آئے، دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ آج کل کے زمانے کی کوٹھیاں بنگلے تو تھے نہیں، دروازے میں کھڑے ہو کے دیکھا کہ اندر کسی چارپائی پر کسی تختے پر حضرت عثمان اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ چند منٹ کے لیے دیکھتے رہے، اندر نہیں آئے۔ ان کا جو حسن و جمال، خوبصورت میاں بیوی دونوں کا، اللہ تعالیٰ نے خدا داد رحمتوں سے نوازا تھا۔ پھر بالآخر حکم تعمیل کر کے وہ کھانے پینے کی چیز دے کر واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دے آئے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم دے آئے۔ حضور نے یہ پوچھا کیا دیکھا؟ اللہ کے پاک پیغمبر کی سوچ ہوگی، یقیناً ہماری سوچ وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتی۔ اور زید نے عرض کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا۔ عربی ایک شعر بھی ہے، عربی کتابوں کے اندر آتا ہے، احسن الزوجین رآہما انسان، خوبصورت جوڑا جو دنیا میں کسی انسان نے دیکھا ہے، رقیۃ وزوجہا عثمان، ایک رقیہ ہے اور ان کے شوہر عثمان ہے۔ عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے گھنگریالے بالوں والے حسین و جمیل خوبصورت جوان تھے، گورا رنگ، اور اللہ پاک نے جو خوبیاں ان کو دی تھی وہ تو آپ جانتے ہیں، سن چکے ہیں علماء سے، لیکن اللہ پاک نے ان کی زوجیت میں پیغمبر زادی بھیجی، وہ اس کا حسن جمال جو ہے ایسا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ عربی کتابوں کے اندر اکثر یہ اشعار لکھے ہوتے ہیں، احسن الزوجین رآہما انسان، خوبصورت جو جوڑا دنیا میں کسی انسان نے دیکھا ہے، رقیۃ وزوجہا عثمان، ایک رقیہ ہے اور ان کے شوہر عثمان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، سب سے بڑی کا نام، ارے بولیں یار، میرے سامنے ساتھی بولیں، یہ تو کمال نہ ہوئی ہے، تو میرے درس کے ساتھی، میں سارے ساتھی سے پوچھتا ہوں کہ آپ حضرات کے علم میں بڑی صاحبزادی کا نام تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اپنی بچیوں کا نام رکھیں، یہ مبارک نام ہے۔ دوسری صاحبزادی کا نام تھا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تیسری صاحبزادی کا نام تھا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ چوتھی صاحبزادی کا نام تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 2 صاحبزادے تھے، ایک کا نام قاسم تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا۔ یہ اوائل عمر کی چھوٹی عمر کا فوت ہو گئے تھے۔ قاسم کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کہلاتے تھے۔ تو یہ 6 کے 6 بچے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے۔ اب جو لوگ ان صاحبزادیوں کا انکار کرتے ہیں اور ساتھ یہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں 45 سال کی عمر میں، حضور کی نکاح میں آئیں 45 سال میں، اور 25 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارے، 65 سال میں فوت ہوئیں، تو اتنی عمر والی عورت جو ہے اتنے بچے کہاں جنم دے سکتی ہے؟
اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر کے بارے میں اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا، در حقیقت اصل میں پیچھے جذبہ یہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کا انکار کیا جائے۔ یہاں میں چلتے ہوئے قرآن حکیم کی ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں۔ 22 پارے میں قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی، یہ پردے کا جب حکم آیا نا، اس کے ذیل میں یہ آیت ہے، اے نبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں۔ اگر ایک بیٹی ہوتی تو بیٹی سے کہہ دیں، قل لازواجک و بناتک، نہیں بنتک، بنتک ہوتا، لیکن بناتک دلیل اس بات کی کہ 2 سے زیادہ بیٹیاں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ سے کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 4، اور 2 بیٹے تھے۔ اور 4 بیٹیوں میں سے بڑے داماد کا نام تھا ابو العاص بن ربیع۔ ابو العاص بن ربیع آپ پچھلے بیانات کے اندر کسی موقع پر سن چکے ہیں۔ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے بڑے یارانے تھے، اسلام سے پہلے، وحی آنے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے ان کے ساتھ بڑے دوستانے تھے۔ ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو العاص بن ربیع اکٹھا کھانا کھاتے تھے، خصوصاً رات کا۔ دوسری بات، ابو العاص بن ربیع مکہ شہر کے بڑے کامیاب تاجر تھے۔ تیسری بات، ابو العاص بن ربیع مکہ شہر کے بڑے دلیر اور بہادر انسان تھے۔ ان کو جرب البطحہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بطحہ یعنی مکہ شہر کا بڑا دلیر اور بہادر اور شیر صفت والا انسان تھا۔ یہی وہ خوش قسمت انسان ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کے خاندان کے ساتھ مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کیا 3 سال تک۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ کسی قسم کی کوئی چیز جو ان پر کوئی فروخت نہیں کر سکتا تھا۔ ان کو مکہ شہر سے نکال کر ایک وادی ہے، اس وادی کے اندر محصور کر دیا۔ اس قبیلے کے نام پر، بنی ہاشم کے نام پر تھی، شیب بنی ہاشم۔ اس گھاٹی کے اندر سارے خاندان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جتنے بھی تھے ان کو محصور کر دیا، باہر نکلنے کی اجازت دی۔ ابو جہل اینڈ کمپنی کا اتنا بڑا اثر تھا۔ اس گھاٹی کا کیا نام تھا؟ شیب کہتے ہیں گھاٹی کو، شین عین با، شیب۔ بنی ہاشم کا قبیلہ ہے، بنی ہاشم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا ان کی طرف منسوب تھا۔ اب بھی آپ جائیں تو میں خود گھوم پھر کر دیکھا ہے کہ کئی گھاٹیاں اب ایسی قبیلوں کے نام پر موجود ہیں، لیکن یار لوگوں نے اس کو بنی ہاشم کو ہٹا کر ابو طالب رکھ دیا۔ جو مرضی کرو بھائی، تمہارا اقتدار ہے، تمہارا اختیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال پہلے سے بہت زیادہ خراب ہے۔ تفصیلات میں نہیں جا سکوں گا، لیکن نظریاتی طور پر، اعتقادی طور پر بہت زیادہ خراب ہے۔ پچھلا دور جس کو عمران کہا جاتا ہے، عمران کی حکومت کے اندر، اس آدمی کو میں کچھ بھی نہیں مانتا، آپ حضرات ہو سکتا ہے برا سمجھیں، لیکن اس کے دور کے اندر نظریاتی خرابیاں اتنی نہیں تھی پاکستان کے اندر جتنی اب ہیں۔ اتنی خرابیاں اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ تو شیب بنی ہاشم تھا، اس کو یار لوگوں نے ابو طالب بنا دیا، شیب ابو طالب۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب بنی ہاشم کے اندر پورے خاندان کو جب محصور کیا گیا، کھانا پینا پہنچانا بند کر دیا، بچوں نے، عورتوں نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، اس قدر مشکلات ہوئیں۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے داماد بنے ہیں، یہ بڑا دلیر انسان تھا، کاروباری آدمی تھا۔ یہ کھانے پینے کی چیزیں اونٹوں پر لاد کر رات کے وقت اندھیرے کے اندر اونٹیں جو اس گھاٹی کے اندر بھیج دیا کرتا تھا، اور پتہ تھا خاندان والوں کو کہ یہ ابو العاص بن ربیع کا اونٹ ہے اور اس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ساری ہوتی تھیں، اور ان کو لے کر وہ استعمال کیا کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ کے بڑے داماد میں یہ خوبیاں تھیں۔
دوسرے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آئی ہیں، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے وفات کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40ویں سال میں، اور اس سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اس وقت عمر مبارک تھی 25 سال، اور سیدہ خدیجہ کی عمر مبارک بھی تھی 25 سال۔ 25 سال ان کی، 25 سال ان کی، اور انہوں نے 25 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، اور 50 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اور میں نے جو کتاب اللہ نے توفیق دی ہے لکھنے کی، اس کے اندر لکھ دیا ہے۔ یہ دعا کریں کہ اللہ کو سبب بنا دے کہ وہ کاتب کہتا ہے کہ میں 2 لاکھ روپے صرف کتابت کر لوں گا، میں نے دے دیا جو خدا کے حوالے سے، میں کسی سے مانگتا نہیں، نہ آپ حضرات سے کبھی مانگا، اور آپ گواہ اس بات سے، شاید اللہ پاک کو سبب بنا دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی کتاب چھپ جائے اور آپ حضرات تک پہنچ جائے، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اس کے اندر یہ سارا کچھ لکھا ہے۔ اس میں یہ بھی میں نے لکھا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں تو آپ کی صاحبزادیاں سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ، یہ تقریباً 9 سال 10 سال کے لگ بھگ ان کی عمریں تھیں، یہ اپنی والدہ کے ساتھ رسول اللہ پر ایمان لائی ہیں۔ سیدہ خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور ان کی صاحبزادیاں بھی اپنی والدہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ تو خیر بات عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں کہ لوگ اگر خدا سے پیار کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، نقش قدم پر چلنے کو۔ مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ نبی کے نقش قدم پر اس انداز سے چلنا کہ زندگی کے ہر سانس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ خوشی کیسے گزارنی ہے، نبی کی تعلیم کیا ہے؟ غمی کیسے گزارنی ہے، نبی کی تعلیم کیا ہے؟ بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، نبی کی تعلیم کیا ہے؟ بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، نبی کی تعلیم کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، نبی کی تعلیم کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو انسان اپنے سامنے رکھے گا تو پھر اس کی زندگی بالکل اس معیار پر آ جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق قرآن کریم نے فیصلہ دیا ہے۔ لیکن ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ شہر کے اندر رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو زمانہ یا دن آئیں تو اس وقت ہم جھنڈیاں لگا لیں، چراغاں کر لیں، پہاڑیاں بنا لیں۔ میں اپنے گھر سے باہر ابھی تک نہیں نکلا، میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، لیکن مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے شہر کے اندر کس کس انداز سے لائٹنگ ہو رہی ہے۔ جس ملک کے اندر بجلی کا اس قدر زبردست بحران ہو اور بہت سے لوگ بجلی کا بل نہ دے سکنے کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہوں، وہاں پھر اس قسم کے عیاشی کی اجازت دینا یہ بہت بڑا جرم ہے حکومت کا۔ ان کو نظر نہیں آ رہا؟ ایسا کیوں ہے؟ خدا کی قسم روزانہ اخبارات کے اندر یہ خودکشیوں کے اور لوگوں کی تباہیوں کے جو حالات پڑھتے ہیں تو خون کے آنسو دل ہوتا ہے۔ اور یہ پہلی حکومت ہے، یہ پہلی حکومت ہے جس کے دور کے اندر لوگوں کے لیے اتنی مشکلات آئی ہیں۔ اس سے پہلے کسی دور میں اتنی مشکلات نہیں آئیں۔ مجھے حکومتوں سے کوئی واسطہ نہیں، کسی سیاست سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دور کے اندر لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں اس ملک کا عجیب حال ہے، ایک لڑکا اس نے کیا کہتے ہیں تیر پھینکا، نیزہ پھینکا ہے، اس کو 1 ارب روپیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر،
اس سے زیادہ بدبختی کسی قوم کی نہیں ہو سکتی۔ میں اگر میں یہ کروں تو میں بھی بڑا بدبخت ہوں، میرا بھائی ہو یا کسے باشد بہت بڑا بدبخت ہے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں سمیت مر رہے ہیں بھوک سے اور پیاس سے، ان کو نہیں دے رہے۔ اور اس نے کیا کام کیا جس کی وجہ سے ملک ٹوٹ رہا تھا؟ تو اس کے نیزہ کیا بلا ہے، نیزہ پھینکنے کی وجہ سے ملک بچ گیا۔ اس ملک کے حکمرانوں کو شعور ہے، یا یہاں کے سرمایہ داروں کا یا اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے کو لوگ کو شعور ہے؟ ضرورت کس بات کی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، بس اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ان کو اللہ ہدایت، نہیں تو خدا ان سے اس ملک کو پاک کر دے۔ خدا کی قسم، ہر روز اخباروں کے اندر ایسی خبریں آتی ہیں۔ اس روز گجرانوالہ کے اندر کسی آدمی جو مکان کا کرایہ نہیں دے سکتا تھا، چند بچوں کو زہر دینے کے بعد خود زہر کھا لیا۔ سندھ کے اندر ایک آدمی نے اسی طرح کی صورتحال 2-4 بچوں کو لے کر ٹرین کے سامنے کود گیا اور مطلب کہ اپنی جان سپرد کر دی۔ کیا خدا بند خود ان حکمرانوں سے، سرمایہ داروں سے نہیں پوچھے گا تمہارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، تمہاری ذمہ داریاں کیا تھیں؟ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ میں کسی اخبار کا نہیں پڑھتا کہ ان لوگوں، یہ جو مرنے والے لوگ ہیں اس طرح کی صورتحال سے، اس پر کسی حکمران نے افسوس کا اظہار کیا ہو، کسی وزیر نے افسوس کا اظہار کیا ہو، کسی صدر نے کیا ہو، وزیر اعلیٰ نے کیا ہو۔ مزے کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے ان کی ترجیحات ہی مختلف ہیں۔ لوگ مرتے ہیں تو مرنے دیں، ان کی ترجیحات مختلف ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے بس، اور کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ سے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ ان کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور پورا کرنے کی توفیق دے۔ اس ملک میں بسنے والے عوام جتنے بھی ہیں، ان کی تکالیف کے ازالہ کرنے کا ذمہ دار حکمران طبقہ ہے۔ کون کس تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اس تک پہنچنا، اس کا ازالہ کرنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ پھر جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات تلخ ضرور ہے میرے دوستو، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں کہتا، خدا کی قسم مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جس وقت سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں کہ فلاں آدمی کے ساتھ ایسا ہو گیا، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی؟ پہاڑیاں بناؤ، چراغاں کرو، یہ رسول اللہ کی امت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ بجلی کے اتنے بل ہوں گے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ حضرات مجھ سے زیادہ اس صورتحال سے واقف ہیں کہ کاروباری لوگ ہیں، دنیا کے معاملات کو زیادہ جانتے ہیں۔ میں تو مسجد کا ایک خادم ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ خدا ان حکمرانوں کو ہدایت دے، اور ہمارا جو معاشرے کا غریب طبقہ ہے، خدا غیب سے ان کے لیے اسباب پیدا کر دے، اور یہ خودکشیاں جو ہلاکتوں کے اپنے خاندان کو ڈال رہے ہیں، اللہ ان کو ان سے بچائے۔ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ نہیں جو پاکستانی کر رہے ہیں۔ چراغاں کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے۔ جلوس نکالنا رسول اللہ کی اتباع نہیں ہے۔ بھنگڑے ڈالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے۔ پہاڑیاں بنانا یہ رسول اللہ کی اتباع نہیں ہے۔ رسول اللہ کی اتباع کچھ اور ہے جو صحابہ اکرام ہمارے سامنے ہیں۔ کس بات کا میں رونا رہا ہوں میرے دوستو، اللہ کی قسم میرا دل رو رہا ہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ مجھے میری بات کو غلط بیانی پر محمول کریں، میں 24 گھنٹوں کے اندر شاید 5 گھنٹے بھی نہیں سوتا، 5 گھنٹے بھی نہیں سو سکتا۔ رات کے غالب حصے کے اندر میں جاگتا ہی رہتا ہوں جو سونے کا ٹائم ہے، کیونکہ ذہن پر جب ایک غم اور فکر سوار ہو، پریشانی ہو، ایسا کیسا آدمی سو سکتا ہے؟ لیکن زندگی جتنی سانسیں چل رہی ہیں، آپ حضرات کے سامنے آ کر مجھے کچھ بیان کرنا ہے، کب اللہ نے بلاوا بھیج دینا ہے یہ میرا رب جانتا ہے۔
آپ حضرات کے لیے میں دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، خدا بند قدوس زندگی جتنے سانس میں یا اللہ سے کوئی دین کا کام لے لے، اور آپ حضرات کو خدا بند کو زمانے کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتیں اپنی جناب سے پوری کر دے، سب کو سکھ اور سکون نصیب کرے۔ باتیں تو بہت سی ہو جائیں گی میرے دوستوں، لیکن دل رنجیدہ ہو تو پھر بعض اوقات بات بھی زبان سے نہیں نکلتی۔ اللہ سے دعا کریں کہ خدا بند خصوص ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ کو دین کا کام لے لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔